بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہیں صداقت مغل کشمیری یا جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نظریاتی کے صدر ہیں. مزاحمتی کردار ہے ان کا اس ریاست جموں کشمیر کے اس حصہ میں. تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنا صداقت مغل صاحب. تو تمید بننے سے قبل میں آپ سے چند وہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو عوامی نقطہ نظر سے، ایک تو جو آپ کا آج کا مشن ہے وہ بھی آپ ایکسپلین کریں گے، آپ کس لیے آئے ہیں کوٹلی میں، کیا کرنا چاہتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ہیں کہ تاریخ میں ان کی کلیئرٹی ضروری ہے، تو وہ میں اکثر کمپرس لیڈروں سے سوالات کرتا رہتا ہوں. تو سب سے قبل میرا سوال ہے کہ جس ریاست کے لیے آپ آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں اس کا پورا نام کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب ڈوگرا صاحب اور کوٹلی پریس کلب کے تمام ممبران کا اور صدر صاحب کا کہ آپ نے عزت بخشی اور ہمیں ٹائم دیا. ریاست جموں کشمیر کا یقین جو پورا نام ہے ریاست جموں کشمیر تبت ہے، تو جس کا جغرافیہ جو ہے 85,806 مربع میل ہے، اور جس کا وجود میں سمجھتا ہوں 16 مارچ 1846 میں، تو ہم اس کی آزادی کی جدوجہد کریں. یعنی آپ روایتی جو بیانیہ ہے اس سے ہٹ کر جو حقیقی بیانیہ ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر ایز ون یونٹ ایز کنٹری پہلی دفعہ یہ 1846 کو مرز وجود میں آئی. لیکن جی دنیا کے نقشے پہ جب سے کائنات بنی ہے تو یقیناً دنیا موجود ہے اس وقت سے. کہیں جنگل تھے، کہیں پہاڑ تھے، کہیں آبادیاں تھیں. اور اسی طرح ریاست جموں کشمیر بھی جو ہے کبھی یہ سری نگر تک سکڑتی ہے، اور کبھی ہماری افواج جو ریاست جموں کشمیر کی تھی وہ تبت کی جو دارالحکومت ہے وہاں تک، اور ہمیں یہ بھی تاریخ میں ملتا ہے کہ اپنا قندھار تک گئی. لیکن وہ اس وقت جس کے پاس طاقت تھی اس نے جہاں چاہ جتنا چاہ جیسے چاہ چھین لیا. ریاست جموں کشمیر جس کی آزادی کے لیے JKLF جدوجہد کری ہے، وہ 16 مارچ 1846 کو مرز وجود میں آئی. میں اس کی آزادی کی. اس کا فاؤنڈر پھر کون ہے یہ بھی بتا دیں. دیکھیں جی فاؤنڈر جو ہوتے ہیں یہ آپ وہ باتیں میرے خیال ان لوگوں سے آپ نے پوچھی ہوں گی یا پوچھتے ہوں گے کہ جنہیں کوئی اپنا بات کرتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوتی ہے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ ہم یہ بات کریں گے. چونکہ بدنصیبی یہ ہماری، ہم حقائق کو اس وقت تسلیم کرتے ہیں کہ جب وہ حقائق ہماری ذات کے گرد گھومتے ہوں، ہمارے ذات کے فائدے کے لیے ہوں. انفارچونیٹلی اگر گلاب سنگھ مسلمان ہوتا تو میرے خیال سے ہم اس کو شیر شاہ سوری سے بڑا رتبہ دے دیتے، اس کو محمد بن قاسم سے زیادہ جو ہے اس کو ہم عزت و مقام دے دیتے. اب ستم یہ ہے کہ میں مانوں یا نہ مانوں، آپ مانیں یا نہ مانیں، معاہدہ امرتسر جو ہے اس کا فاؤنڈر گلاب سنگھ ہے. اور ریاست جموں کشمیر کہ اس جغرافی کی جس کے لیے میں جدوجہد کر، جس کی آزادی کے لیے، جس کے تشخص کے لیے، جس کی وحدت کے لیے، وہ 1846 کی ریاست ہے. زبردست. کشمیری صاحب آپ یہ بھی بتانا پسند کریں گے کہ یہاں پر رواج ہے کہ ایک پارٹی بنتی ہے وہ پہلے سے اپنے منشور میں شامل کر رہی ہے کشمیر بنے گا پاکستان، دوسری کہتی ہے کشمیر بنے گا خود مختار. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کا یہ کام نہیں ہے کہ پہلے سے وہ نعرہ ٹھونس دے؟ پارٹی تو ماسز کے لیے ہوتی ہے، اس میں علاقی بھی ہو سکتا ہے، انڈیا سے لاکھ والا بھی ہو سکتا ہے، پاکستان سے لاکھ والا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ نیشنلسٹ پارٹیوں نے یہ پابندی کیوں لگا رکھی ہے آزاد کشمیر میں کہ ہماری پارٹی میں جو شامل ہوگا وہ صرف خود مختار کشمیر والا ہوگا تو اس کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں نا، اب مسجد میں بندہ وہی جائے گا جو مسلمان ہوگا، جو نماز پڑھنے والا ہوگا. ایک بندہ شراب کی بوتل اٹھا کے مسجد میں چلا جائے تو وہ وہاں نہیں جا سکتا. اس کا آپ ڈیموکریٹک رائٹ تسلیم نہیں کرتے کہ ایک بندہ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ میں کشمیر کا انڈیا سے لاگ کروں گا، تو یہ تو اس کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے. آپ نے تو پارٹی بنائی ہے یا بنائیں گے، وہ تو ماسز کے رائٹس کے لیے بنائیں گے. تو کیا ماسز اگر کوئی نظریہ آپ سے مختلف رکھتی ہے تو آپ کی پارٹی میں نہیں جا سکتی؟ نہیں، میں ریاست جموں کشمیر کے تمام انسانوں کی آزادی کی جدوجہد کرتا ہوں، ان کے حقوق کی جدوجہد کرتا ہوں، ان کے تشخص کی جدوجہد کرتا ہوں. لیکن ظاہر میری پارٹی کا ممبر جو ہے، میرا منشور واضح ہے کہ ریاست جموں کشمیر کی مکمل آزادی، تو اس میں یقینی طور پہ فطری طور پہ وہی انسان آئے گا جو ریاست کی آزادی کا لمبردار ہو. ڈاکٹر صاحب ایک اور، چونکہ میں خوشی ہوئی ہے مجھے کہ میں سوچ رہا تھا کہ آپ روایتی جو نیشنلزم کے جدوجہد کرنے وہ جواب دیں گے، تو اس لیے میری یہ پروگرام ایکسکلوزیو ہو جائے گا. چونکہ آپ حقیقت سے اپوزٹ بیان دیں گے، میں اس لیے یہ کہہ رہا تھا کہ چونکہ میں جھوٹ بولتا نہیں ہوں، لیکن آپ نے ریالٹی پر گیا تو وہ تو میرا مشن ناکام ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، جو میں چاہ رہا تھا کہ جب ہم خبر لگاتے ہیں کہ کتے نے بندے کو کاٹا تو وہ وائرل نہیں ہوتی، جب بندے نے کتے کو کاٹا ہوتا ہے تو پھر وائرل ہوتی ہے. یعنی کہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ایسی بات کہلوائی جائے بندے سے جو ایکسکلوزیو ہو. یعنی کہ اس کا آپ نے، میں مجھے خوشی بھی ہوئی ہے کہ
الحمدللہ کہ نیشنلسٹوں میں ایسے لوگ اب آ گئے ہیں کہ جو ریالٹی کو سمجھیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ خود مختار کشمیر، پہلی بات ہے کہ کشمیر ہمارے ملک کا نام نہیں ہے بقول آپ کے، میں بھی سمجھتا ہوں کہ کشمیر ہمارے ملک کا نام نہیں ہے. خود مختاری تو اٹانومی کے لیے ہو سکتی ہے، یعنی محدود معنی کے لیے ہو سکتی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ خود مختار کشمیر کا نعرہ غلط نہیں ہے؟ اصل میں یہاں پہ مختلف چیزوں کو مختلف معنوں میں لیا جاتا ہے. تو اسی طرح ہمارا جو ریاست کے لوگ ہیں وہ خود مختاری سے مطلب ہی مکمل آزادی ہے. جب ہم خود مختاری کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب مکمل آزادی ہے. بیسکلی ملکوں کے اندر صوبوں کو خود مختاریاں دی جاتی ہیں مختلف کیٹیگری کے لحاظ سے، لیکن ہم جس خود مختاری کی بات کرتے ہیں وہ ریاست جموں کشمیر 85,806 مربع میل کی مکمل آزادی، اس سے مراد یعنی پھر یہ وہی بات ہو گئی کہ میرا نام ہے، مثال ہے فیصل، تو آپ مجھے کیسر کہہ کے کہنا شروع کر دیں کہ جب میں کیسر کہوں گا تو اس کا مطلب فیصل ہی ہوگا. آواز آپ کے کانوں تک پہنچے گی. ہاں، یعنی آپ کو مخاطب کرنا میری مراد ہے اور آپ مخاطب ہوئے. مخاطب ہو گئے. جی جی. تو اس کو اس بام کا شکار کرنے کے بجائے اس کو درست کر لیا جائے کہ خود مختاری کے بجائے صرف آزادی کا نعرہ ہوتا تو یہ درست نہ تھا. یہ بھی اچھی بات ہے. مطلب ایک ہی ہے، آپ آزادی سے آزادی کی بات کریں، لیکن بیسک جو چیز ہے وہ آزادی ہے، مکمل آزادی. لیکن ہمارے لوگ اس بات پہ کنونس ہو چکے ہیں کہ خود مختاری سے مطلب مکمل آزادی ہے، اور ہماری جدوجہد اسی چیز کے لیے. اچھا، ایک المیہ ہے کہ جب بھی کوئی تھوڑا مچ کوئی تنظیم بنتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے. اس کی لاجک آپ بتائیں کہ کیا ہم سکھ پیپل ہیں کہ اتحاد میں رہنا پسند نہیں کرتے، یا کیا وجہ ہے، یا اختلاف رائے کا حق نہیں دوسرے کو دیتے؟ اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں تاکہ بطور لیسن اس کو لیا جا سکے. انفارچونیٹلی جموں کشمیر میں کوئی ایسی ایک جماعت ابھی تک بنی نہیں ہے. جب آپ پوری ریاست کی بات کرتے ہیں تو اس میں لداخ بھی ہے، اس میں جموں بھی ہے، اس میں گلگت بھی ہے، اس میں POK بھی ہے اور ویلی بھی ہے. تو میری نالج کے مطابق 47 سال میری عمر ہو گئی ہے، 92 سے میں اس نظریے سے وابستہ ہوں. کوئی ایک ایسی جماعت آپ مجھے نہیں دکھا سکتے جو ریاست کی 5 اکائیوں میں موجود ہو. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن گاڑیوں پر آزادی کے بورڈ لگے ہوئے ہیں ان کی منزل آزادی نہیں ہے، ان کی منزل غلامی ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، ان کی منزل مکمل آزادی ہے، لیکن یہ ہمارے لیے انفارچونیٹ ہے کہ ہم ریاست کے تمام مذاہب کے لوگوں تک، تمام مکتبہ فکر کے لوگوں تک، تمام اکائیوں کے لوگوں تک اپنی اپروچ نہیں حاصل کر سکتے. یعنی میں پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، یعنی کہ جو آپ نے بات کی ہے وہاں سے میں نے بات نکالی ہے کہ جس طرح آپ نے کہا جی کہ پارٹی ابھی تک قائم نہیں ہے، اس سے میں سوال نکالا ہے کہ جو آزادی کی پارٹیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں بیسیکلی وہ آزادی کی پھر پارٹیاں نہیں ہیں نا. یہ پارٹیاں وہ آزادی کی ہیں. اب میں آزادی کا علم بردار ہوں. نیلم میں یا مظفر آباد میں یا بھیمبر میں میرے ساتھ لوگوں کی شاید کیا کہتے ہیں تعداد زیادہ ہو اور کوٹلی میں شاید کم ہو. تو اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ بھائی کوٹلی میں میرے ساتھی زیادہ اس تعداد میں نہیں جس میں ہونے چاہیے تھے تو میں اس کوٹلی کے حقوق کی جو ہے آواز نہیں اٹھا سکتا. صداقت صاحب، جب آپ مانتے ہیں کہ مہاراجہ گلاب سنگھ واز دا فاؤنڈر آف دا جموں کشمیر، تو معاہدہ امرتسر ہی کے نتیجے میں ریاست جموں کشمیر بنی ہے، تو پھر آزادی یا خود مختاری کا نعرہ لگانے کے بجائے ری یونیفیکیشن آف جموں کشمیر کا نعرہ لگایا جاتا تو یہ درست نہیں تھا. دیکھیں کچھ عالمی قوانین بھی ہے. جب آپ کی ملک پہ 2 ملک قابض ہیں انلیگلی اور ان کا دنیا کے ساتھ ایک زبانی معاہدہ بھی تھا 1947 میں کہ ہم جموں کشمیر کے لوگوں کو ان کا پیدائشی حق دیں گے. انفارچونیٹ یہ ہوا کہ دنیا کو بھی ہمارے ساتھ تعصب نہیں برتنا چاہیے تھا، چونکہ ہمارے ملک پہ قبضہ کیا گیا تھا اور اس وقت عالمی دنیا کا یہ فرض بنتا تھا وہ انڈیا اور پاکستان کو وہاں سے انخلا کے لیے جو ہے مجبور کریں. لیکن انہوں نے یہ شکیں رکھ دی کہ اگر چاہیں تو لا کے ہندوستان، اگر چاہیں تو لا کے پاکستان، اگر چاہیں تو آزادی. ٹھیک نا، یہ ہمارے ساتھ انفیئر ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں وہی ہمیں وہی ٹائم دے دو، وہی موقع دے دو، وہی رائٹس دے دو کہ ہم ایک ڈیموکریٹ کیا کہتے ہیں پروسیس کے تحت ڈیسائیڈ کر سکیں. لیکن ابھی تک وہ بھی ہمیں نہیں ملا. آج جو آپ کا مشن ہے، ٹرپ ہے، ٹور کر رہے ہیں آپ، اس کا کیا مقاصد ہے؟ دیکھیں، جب میں نے ابھی آپ سے کہا کہ جموں کشمیر کے حاشیائی کی حقوق کی جدوجہد کی میں بات کرتا ہوں، گزشتہ سال رمضان میں اشرف سیائی صاحب ہندوستان کی جیل میں، آپ کو پتہ ہے ان کا مرڈر ہو گیا، قتل ہو گیا، وہ ایک غاصب کی قید میں تھے، تو میں نے ان کے لیے بھی تعزیتی فیصلہ رکھا. تو اسی طرح یاسین ملک صاحب جو ہیں ان کی ساری زندگی ریاست کی آزادی کے لیے گزری، جدوجہد میں گزری، اور عالمی قوانین کو پامال کرتے ہوئے ہندوستان جو ہے انہوں نے ان کو نہ صرف یاسین ملک کو بلکہ دیگر جو ہوئیت قائدین ہیں جن میں شبیر احمد شاہ صاحب کا نام نہ لیا جائے تو زیادتی ہوگی، ظہور احمد بٹ صاحب آگے، قاسم فختو جو 33 سال سے ہے جموں کشمیر کی شہری ہندوستان کی جیل میں، اور ہزاروں ہمارے جو اسیران آزادی کی
متلاشی جنہوں نے ہندوستان نے مختلف جیلوں میں رکھا ہوا، ان کی گھر والوں تک رسائی ممکن نہیں ہے، انہیں وکیلوں تک رسائی ممکن نہیں ہے، انہیں وہاں پہ شدید جو ہے ٹارچر کیا جائے. تو یاسین ملک صاحب کو گزشتہ سال انلیگلی عالمی قوانین کو پامال کرتے ہوئے ہندوستان جو اپنے آپ کو جمہوری ملک کہتا ہے، اس نے اپنے اس سلوگن کو زمین بوس کرتے ہوئے عمر قید کی سزا سنائی. اور اب 2024 میں چونکہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور نریندر مودی جو ہے اس کی فاشسٹ حکومت جو ہے وہ الیکشن کو جیتنے کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یاسین ملک صاحب کو قربانی کے بکرے کے طور پہ اب 9 اگست سے ان کا ٹرائل شروع کرے سزائے موت کے لیے. تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ ریاست جموں کشمیر کے لوگ متحد ہو کے اسلام آباد نکلے. 7 اگست کو ہم نے اسلام آباد پریس کلب سے انڈین ایمبیسی تک دھرنے کے کیا کہتے ہیں مارچ کی کال دی ہے، اور پھر انڈین ایمبیسی کے سامنے ہم پرامن احتجاجی دھرنا دے کے بیٹھیں گے. یاسین ملک صاحب کو رہا کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو بھی اسیران ہیں ہمارے ان سب کو رہا کیا جائے. اس پروسیس کے تحت ہم نکلے ہوئے 1 جون سے اور آج کوٹلی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. جو جس کا غلام ہے اس کے خلاف آزادی کی جدوجہد کرے، اس بانی کو تسلیم کرتے ہیں. دیکھیں جی یقیناً یہی اگر میری گردن پہ GHQ کا پاؤں ہے تو میں گال دوں گا دلی کو، تو میرے گردن سے GHQ کا پاؤں نہیں ہٹے گا. انڈین مقبوضہ کشمیر کے لوگ گزشتہ 34-35 سال سے اپنے غاصب کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں. اگر مجھے